معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، رب العالمین کی رحمت سے محروم ہونے والے کون شخص ہیں، اس موضوع کی چھٹی نشست لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ معزز سامعین، اس سے پہلے غالباً 7 نقاط پر، 7 پوائنٹس پر میں نے گفتگو کیا تھا، تبصرہ کیا تھا۔ 7 بد نصیبوں کا ذکر کیا تھا جو رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ 7 ایسے اعمال قبیحہ کا تذکرہ کیا تھا جن کی وجہ سے انسان رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور رب العالمین کی غضب کے، رب العالمین کی لعنت سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، جن میں سب سے پہلا انسان کسی بھی احسان کی ناقدری کرنا، اور دوسرا عمل صحیح طریقے سے نماز نہ ادا کرنا، تیسرا شخص خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں کھانا، چوتھا شخص احسان جتلانا، اور 5واں شخص بدکاری کا ارتکاب کرنے والا، بالخصوص درازی عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی انسان ایسے جرائم کا ارتکاب اگر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ اور زیادہ بدبخت اور زیادہ وہ بدترین ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا شخص فتنوں کا ارتکاب کرنے والا، سماج اور معاشرے میں فتنہ برپا کرنے والا، وہ فتنہ کسی بھی نوعیت کا ہو، وہ فتنہ کسی بھی لیول کا ہو، وہ فتنہ کسی بھی قسم کا ہو، کوئی ایسا شخص جس کے عمل سے سماج میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، معاشرے میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، سماج اور معاشرے کو لڑنے اور لڑانے کا کام کر رہا ہے، سماج اور معاشرے کے لوگوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، ایسا شخص بھی رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا۔ 7واں شخص جو رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا ہے، وہ نماز یا غیر نماز میں، مسجد ہو یا مسجد کے باہر ہو، اپنا ازار جو ہے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، مسجد میں ہیں تو بھی ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، مسجد کے باہر ہیں تو بھی ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، ہر حالت میں ہمیں اپنا پیجامہ، اپنی لنگی، اپنا پینٹ ٹخنے سے اوپر ہی رکھنا ہے، وہ چاہے نائٹ لباس ہو یا ڈے لباس ہو، دن میں پہنا جانے والا کپڑا ہو یا رات میں پہنا جانے والا کپڑا ہو، ہمیں ہر حالت میں اس بات کا، ایسا نہیں کہ رات میں جو نائٹ لباس پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے نیچے ہے تو چلتا ہے، یا رات میں لنگی پہن لیے تو وہ ٹخنے سے نیچے ہے تو چلتا ہے،
کسی بھی حالت میں کہیں بھی کسی بھی وقت ٹخنے سے نیچے مردوں کا لباس نہیں چلتا۔ اگر ٹخنے سے نیچے لباس ہے ہمارا تو رب العالمین کی رحمت سے محروم ہونے والے بد نصیبوں میں ہمارا شمار ہوتا۔ ٹخنے سے نیچے لباس اگر ہمارا ہے، ہمارا ازار ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اتنا حصہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ٹخنے سے نیچے اگر ہمارا لباس ہے، ہمارا لنگی پینٹ پیجامہ ہے، تو ٹخنے سے نیچے رہنے کی وجہ سے رب العالمین کی رحمت سے محروم بھی ہیں ہم، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے لعنت کے بھی شکار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری کوئی عبادتیں رب العالمین قبول بھی نہیں کرتا، اور اگر ٹخنے سے اوپر ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَنْقَى وَأَبْقَى، پرہیزگار انسان کی علامت ہے، پہچان ہے کہ وہ اپنا ازار، اپنی لنگی، اپنا پینٹ پیجامہ ٹخنے سے اوپر رکھتا۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، نبی نے کہا یہ اعلیٰ کوالٹی کا تقویٰ ہے کہ اپنا جو ہے ازار ٹخنے سے اوپر رکھا جائے، اور پاکیزگی کے زیادہ قریب بھی یہی ہے، وابقہ، اور ایسا لباس باقی بھی رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، یعنی کافی دنوں تک وہ چلتا ہے۔ جو زمین ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، زمین سے گھسٹتا ہے، وہ جلدی سے کٹ پٹ جاتا ہے، اسراف بھی ہوتا ہے، ابزار و تبذیر کے بھی زمرے میں آتا ہے، اسراف کے بھی ضمن میں وہ آتا ہے، اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، نبی کے طریقے کی مخالفت پر بھی گناہ ملتا ہے، سنت کی دھجیاں اڑانے کا بھی اس کو گناہ ملتا ہے۔ یعنی گناہ کی ڈھیر ساری شکلیں، اس آدمی پر ڈھیر سارے بوجھ اس انسان اور اس بد نصیب پر لاد دیا جاتا ہے جس کے لنگی پینٹ پیجامے ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں۔ بہت سارے جگہوں پر امام حضرات کہتے ہیں کہ اپنے لنگی پینٹ پیجامے ٹخنے سے اوپر کر لو، نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے یہ مسلی یہ سمجھتے کہ صرف نماز میں اوپر کرنا ہے، نماز ہو غیر نماز ہو، مسجد ہو باہر ہو، ہر حالت میں ہمیں ٹخنے سے اوپر ہی رکھنا ہے۔ زائد اگر ہو گیا، پینٹ بڑا ہم نے خرید لیا، کاٹ ڈالیں اس کو، کاٹ ڈالیں، صرف آئل و محمد کہہ دینا ہی محبت ہے؟ نبی کے نام سے اتنی محبت اور نبی کے کام سے اتنی نفرت، اتنا چڑ، نبی کے فرمان سے اتنی نفرت، نبی کی بات آ گئی، نبی نے کہا ٹخنے سے نیچے نہیں رکھنا، کاٹ دو اتنا۔ ہمارے نبی کے باتوں سے زیادہ قیمتی وہ لباس نہیں ہے جو ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، اور اس کی محبت جو ہے نبی کی محبت پر غالب آ جا رہی ہے، نبی کے فرمان پر غالب آ جا رہی ہے، وہ محبت جو ہے اتنی قیمتی چیز وہ نہیں ہے، اس کو کتر دیجئے کینچی سے اور کاٹ کر اس کو نکال دو، جو کہ ہمارے نبی کا فرمان۔ اس سے پہلے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ موت کے منہ میں بیٹھنے کے باوجود بھی موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، چونکہ یہ خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ ثانی ہیں، بڑا جلالی دور تھا ان کا، اور احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا، ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی خلیفہ ہیں۔ ذمہ داری دیکھیے، ذمہ داری کا احساس دیکھیے، ایک بندے کا ازار ٹخنے سے نیچے کہتے یا عبداللہ ارفع ازارک، جبکہ پورا پیٹ پھٹا ہوا ہے، دودھ یا پانی پلایا جاتا ہے تو وہ سوراخ کے راستے سے وہ پورا دودھ، پورا پانی جو ہے باہر نکل جاتا۔ تقریباً 13 حملے میں نے کہا تھا ابو لولو فیروز المجوسی نے حضرت عمر بن خطاب کے پیٹ پر کیا تھا، 13 بار کیا تھا، اور بڑے بڑے موٹے موٹے سوراخ تھے، جو بھی کھلایا جاتا تھا سب باہر گر جاتا تھا۔ آپ بتائیے کہ درد کتنا رہا ہوگا، تکلیف کتنی رہی ہوگی، لیکن آخرت کی تکلیف جو ہے دنیا کی تکلیف پر غالب تھی، احساس ذمہ داری اس درد پر غالب تھی کہ نہیں، میری ذمہ داری ہے
کہ میں اس انسان کو برائی سے روکوں، اس انسان کو نبی کی مخالفت سے روکوں، یہ میرا بھائی جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہے اپنے اس حرکت کی وجہ سے، لہٰذا اس آدمی کو محرومی رحمت سے میں بچاؤں۔ یہ تھی احساس ذمہ داری۔ ہمارے لباس اس کے برخلاف ہوتے ہیں، اسی لباس میں نماز بھی پہنتے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اسی لباس میں نماز پہنتے ہیں جو لباس ہمارے ٹخنے سے نیچے، اللہ وہ نماز قبول ہی نہیں کرتا ہے، کہ چاہے یہاں آکوٹ کے مساجد میں نماز پڑھیں یا خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ تو ساتواں بدنصیب وہ ہے جو اپنا لنگی پینٹ پیجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ آٹھواں بدنصیب جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے اگینسٹ جانے والا، ماں باپ کی مخالفت کرنے والا، صبح سے لے کر کے شام تک ماں باپ کو رلانے والا، وہ بھی رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرف میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ نے کہا، ہم نے یہ کہا دنیا والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ماں باپ اگر خلاف شریعت کوئی تعلیم دے رہے ہیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں بندے کی اطاعت نہیں جائز ہے۔ ماں باپ کو ایسا کام کہہ رہے اپنی اولاد کو کہ بیٹا داڑھی چھلوا لے، کتروا لے، ابھی تو جوان ہی ہو رہا ہے، استرا چلا لینا بیٹا، بوڑھا تھوڑا ہو گیا، ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بیٹا نمازی، ماں باپ بے نمازی ہے، ماں باپ کہہ رہے بیٹا ابھی بزرگی میں نہیں پہنچا۔ ارے بعض گھروں میں تو قرآن کی تلاوت سے بھی روکا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت مت کرو، گھر میں جناتوں کا بسیرا ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ جس قرآن کی تلاوت سے نبی نے کہا کہ اس گھر میں رب کے برکت کی برخا برسے گی، رب العالمین کے طرف سے امان کا نزول ہوگا، رب العالمین کی طرف سے امن و شانتی کا نزول ہوگا اس گھر میں، جس گھر میں کثرت سے رب کے قرآن کو پڑھا جائے گا۔ لیکن بہت سارے مسلم گھرانوں میں لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت رات میں کریں گے تو جنات حاضر ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ ارے وہ رب کا کلام ہے، صبح میں کرو، شام میں کرو، دل میں کرو، رات میں کرو۔ ماں باپ اپنے اولاد کو بولتے، بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے، سب تو نہیں کہہ سکتے سب کو، لیکن کچھ ایسے بھی ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو رات میں قرآن کی تلاوت سے منع کرتے کہ بیٹا جنات حاضر ہو جائیں گے، رات میں قرآن پڑھیں گے۔ آپ دن میں پڑھیے، رات میں پڑھیے، صبح میں پڑھیے، شام میں پڑھیے، وہ رب کا قرآن ہے۔ آپ 2 بجے رات میں پڑھیے، 12 بجے رات میں پڑھیے، 11 بجے رات میں پڑھیے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی غم میں ہوتا ہے، انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ اب وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ نیند نہیں آتی، چلو قرآن اٹھاؤ بھیا اور تلاوت شروع کر دو، وگرنہ ہوتا تو ایسا ہے کہ موبائل کھولے، اس میں جو کیا نام ہے گندے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے۔ وہ اللہ کا خوش نصیب بندہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا، حرام کام کا سہارا نہیں لیتا ہے، حرام راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ رب کا مقدس قرآن اٹھاتا اور تلاوت کرنا شروع کر دیتا۔ کیا گناہ کر ڈالا اس نے؟ ثواب بھی ملے گا، وقت بھی پاس ہو جائے گا، دل کو سکون بھی ملے گا، اور ہو سکتا اللہ تعالیٰ رحم کر دے، نیند بھی آ جائے۔ تو کسی بھی وقت آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ جو چلا والا معاملہ، چلا کرتے نا، اس کا ایک الگ طریقہ ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے۔ عام انسان چلا نہیں کر سکتا ہے، سمجھ رہے؟ اس کے کچھ ایک الگ طریقے ہیں، اس کے کچھ الگ کوانٹیٹیز ہیں، الگ نوعیت ہے۔ جس نوعیت کی چلا کی جاتی ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے، وہ حرام ہے نا۔ وہ ایک مقررہ وقت پر پڑھا جاتا ہے، 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں کیا جاتا ہے۔
اور ایک سرکل، ایک دائرہ بنایا جاتا ہے، اسی دائرے میں بیٹھ کر کے کچھ محدد مقدار میں، مقررہ مقدار میں کچھ سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے سورہ جن ہے، تو ایک چلے کا وہ ایک الگ طریقہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کی ایک قوم قرآن کی کہیں سے بھی تلاوت کرنا شروع کر دے رہے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ اب اگر ماں باپ اپنی اولاد کو رات میں تلاوت کرنے سے منع کر رہے ہیں تو ماں باپ کی بات کو نہیں مانی جائے گی، ماں باپ کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ 8واں بدنصیب ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہر ماں باپ اپنے اولاد کا بھلا چاہتے، ہر ماں باپ یہ چاہتے کہ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ کامیاب ہو، دنیا کا ایک کامیاب انسان بنے، دنیا کی ہر خوشیاں میرے اولاد کے پاس موجود رہے، دنیا کی ہر نعمتیں میرے اولاد کے پاس میسر رہیں، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسانوں میں سے میرا بیٹا ہو جائے، میری بچی ہو جائے، یہ ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ اور انہی ساری سوچ اور نظریے کو لے کر ماں باپ اپنی اولاد کو ڈانٹتے ہیں اور اپنی اولاد سے ناراض رہتے ہیں۔ دشمنی نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہوتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں باپ سے کیا نام ہے بدلہ لینے لگ جائیں۔ کتنی اولادوں کو ہم نے دیکھے کہ ماں باپ سے رشتہ توڑ لیے، ان کی بدنصیبی دیکھے کہ ماں باپ نے معمولی ڈانٹا کیا، ناراضگی کیا ظاہر کیا، گھر میں بہو، گھر میں بیگم آ گئی، اپنی بیگم کو لیے سیدھا 1 2 3 ہو گئی، ماں باپ سے کٹ کر کے الگ زندگی جی رہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت خوشحال ہیں، دنیا کی ہر نعمتیں تجھے مل سکتی ہیں لیکن میرے رب کی رحمت تجھ سے کوسوں دور رہے گی، میرے رب کی رحمت تیرے قریب بھی کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے یارو ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا، ان کے بڑے اپکار ہمارے اوپر ہیں، ان کے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ہمیشہ صدقات و خیرات کرتے رہنا، ان کے لیے ہمیشہ نیک کام کرتے رہنا، ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہنا۔ جتنا اولاد نیکیاں کرتی رہے گی، جتنا زیادہ نیک کام میں اولاد جو ہے حصہ لیتی رہے گی، وہ جو ماں باپ وفات پا چکے ہیں قبر میں ان کے لیے اتنا زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو والدین کے ہمارے اوپر بہت بڑے اپکار اور احسان ہیں۔ ہم اس وقت کو بھول جاتے ہیں جب سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہوتی ہیں، پیشاب کرتے ہیں بستر پر، وہ گدالا گیلا ہو جاتا ہے، ماں کی نیند اچاٹ ہو جاتی، رات میں کبھی بچہ رو دیتا ہے، ماں باپ بے چین ہو جاتے، اپنی نیند کی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ نیند کی قربانی دے کر جب تک بچہ سکون میں نہیں ہوتا، اللہ کی قسم وہ ماں باپ چین سے نہیں سو سکتے۔ دعا بھی کرتے ہیں، دوا بھی کرتے ہیں، ان کے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں، الہ العالمین میرے بچے کو شفا دے دے، میرے بچے کو چین و سکون دے دے، اللہ میرے بچے کو راحت دے دے۔ جو والدین اپنے اولاد کے لیے رات کی قربانیاں دے دے کر کے اور اتنی ساری قربانیاں دے کر کے اپنے اولاد کے خیر اور بھلائی ہمیشہ چاہتے رہتے ہیں، خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہی اولاد ان والدین کے نافرمان بن جاتی ہے۔ دنیا کے سب سے بدترین ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے اور قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اس انسان کو جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے والدین بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے میں اگر پہنچ گئے ان کا سہارا بنیے، ان کا لاٹھی بنیے، ان کے لیے مصیبت نہ بنیے، ان کی ہر فیصلے کو اپنا آخری فیصلہ سمجھیے، ان کے ہر فیصلے کو اپنا آخری فیصلہ تصور کیجئے۔ آپ خوش نصیب ہیں اگر ماں باپ آپ بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس موجود ہیں، آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں، آپ کے گھر میں جنت موجود ہے۔ آپ چاہیں تو ان کی قدر کر کے، ان کی سیوا کر کے، ان کی عزت کر کے، ان کا احترام کر کے، ہر اعتبار سے ان کی کیا نام ہے فیصلے کا احترام کر کے، ان کے فیصلے پر عمل کر کے چاہے تو اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ کے بعد، اس کے نبی کے بعد
اگر تیسرے نمبر پر کسی کا کوئی درجہ کوئی مقام ہے اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ نے اگر کسی کا تذکرہ کیا ہے تو ماں باپ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے عبادت کے فوراً بعد اللہ نے کہا اپنے ماں باپ کا کہاں مانو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو۔ تو آٹھواں بدنصیب وہ انسان ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اپنے ماں باپ کو تڑپاتا رہتا ہے۔ ایسا انسان بھی رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم کہ ہم سب اپنے والدین کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ بیوی کی بھی قدر کیجئے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو نوکرانی سمجھو، لیکن بیوی کی وجہ سے ماں باپ کی ناقدری کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بیوی کا مقام بیوی کی جگہ پر، لیکن ماں باپ کا مقام اپنی جگہ پر برحق ہے۔ بیوی کی بھی قدر کیجئے، دیکھ ریکھ کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے، اس کے خوشی اور غم میں شریک رہیے، اس کو گھر کی مالکہ سمجھیے، نوکرانی نہ سمجھیے، لیکن اپنے ماں باپ کو بھی ٹھکرائیے نہیں، بھلوائیے نہیں، ان کو نظر انداز مت کیجئے۔ جب بھی ہمیں اپنی طاقت پر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو، فوراً بچپن کی زندگی یاد کر لینا۔ جب ہم کبھی چلنا نہیں آتا تھا، انہوں نے اپنی انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھائے ہیں، چل نہیں پا رہے تھے۔ یارو یاد ہوگا وہ زندگی، یاد بھی ہوگی کسی دن بچپن میں جب پہلا دن ہوگا ہمارا، جب کھڑے ہوئے ہوں گے اور ماں باپ کی نظر پڑی ہوئی ہوگی، اس دن ماں باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا ہوگا، کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ دیکھو ارے دیکھیں نہیں بچہ کھڑا ہو گیا، ماشاءاللہ بیٹا کھڑا ہو گیا، ارے بیٹا چل چل، ماشاءاللہ، ہمت کتنا دیے ہوں گے، کتنی ہمت دیے ہوں گے۔ اس وقت یاد کر لینا کہ جب ہمارے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ماں باپ سہارا بنے تھے، اب ماں باپ کے قدم اگر لڑکھڑانے لگے، سہارا بننے کی کوشش کرنا، ان کی گالیاں سننا، ان کی مارے کھا لینا، ان کی ہر ڈانٹ اور جھڑک کو جو ہے ہنس کر کے ٹال دینا، برا نہ سمجھنا۔ وہ دشمن نہیں ہے، وہ برا نہیں جانتے ہیں، وہ آپ کو برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی برائی کے لیے نہیں ڈانٹتے ہیں، آپ ان کی ڈانٹ، ان کی ناراضگی آپ میں جو ہے آپ کی بھلائی شامل ہے، ان کی ڈانٹ میں، ان کی ناراضگی میں بھلائی شامل ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ان کی باتوں سے دل روٹھ جاتا ہے، لیکن نہیں، دل کو منانے کی کوشش کرو۔ وہ شیطان ورغلا رہا ہے، وہ شیطان اللہ کی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، وہاں شیطان موجود ہوتا بھڑکانا چاہتا ہے۔ ایک جوان بیٹے کو اتنی ساری باتیں سنا رہے ہیں بھائی، اب جوان ہو گیا نا، شیطان ایسے خیالات جب لانے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے بائیں طرف تھکا لیجئے، شیطان ماں باپ کا باغی اور دشمن بنانا چاہ رہا۔ تو یارو، آٹھواں بدنصیب ہے وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی مخالفت کرنے والا، ماں باپ کو تڑپانے والا، ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کو ہر اعتبار سے تکلیف دینے والا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آ کر شکایت کرتے، جناب جوان بیٹا ہے، بغیر کسی غلطی کے بیوی کو لے کر الگ چلا گیا، مجھے کچھ مت دے جناب، میں پیسہ نہیں چاہتی ہوں، دولت نہیں چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کھلا دے گا پلا دے گا، ایک پیسہ بھی مت دے، لیکن میرا بیٹا میرے گھر میں میرے ساتھ میرے نظروں کے سامنے رہے۔ اللہ اکبر۔ پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، جتنا کما رہا پورا اپنی بیوی کو دے دے، پورا کما کر کے اپنی پوری دولت اپنی بیوی کو سونپ دے، مجھے صرف میرا بیٹا چاہیے کہ میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بیوی ہوتی جو کہتی کما کر پورا میرے جیب میں لا کر بھرے، دن بھر محنت کرے، شام میں جو کما کر لائے مجھے دے۔ اور وہ ماں باپ ہیں، مجھے مت دے، اپنی بیوی کو دے دے بیٹا، لیکن تو میرے پاس رہ، تیرا پاس میں رہنا ہی مجھے بہت بڑی طاقت ملے گی۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ، یہ ہوتی ہے پاکیزہ محبت، یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ تو میں نے کہا جب بھی ہمیں اپنی طاقت پر غرور آنے لگے، اس لڑکھڑاتی ہوئی زندگی کو یاد کر لینا کہ کبھی ہمارے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ماں باپ سہارا بنے تھے، کبھی ہم گر رہے تھے، ماں باپ نے انگلی پکڑ کے اٹھائے تھے، ماں باپ نے چلنا سکھایا تھا، ماں باپ نے بولنا سکھایا تھا، ماں باپ نے وقت کی قربانیاں دے کر اسکول میں بھیجے ہیں، وقت سے پہلے اٹھ جاتے، ان کو بھی نیند آتی ہے، لیکن اپنی نیند کی قربانیاں دے کر اپنی اولاد کو جگاتے ہیں تاکہ میرا بیٹا پڑھ لکھ لے جائے، جگاتے ہیں، یونیفارم پہناتے ہیں، اسکول کی تیاریاں کر کے اسکول بھیجتے ہیں تاکہ بیٹا کامیاب
کامیاب بنے، بیٹا جو ہے آگے ترقی کرے، ترقی کے منازل طے کرے، انہی ساری سوچ اور خوابوں کو لے کر کے ماں باپ بہت ساری قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی ہمیں اپنی طاقت پر غرور ہو، ان لڑکھڑاتی ہوئی زندگی کو یاد کر کے اپنی ساری طاقتوں کو دبا لینا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، ماں باپ کے سامنے جذبات میں آنے کی جرات نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب کی رضا ہمارے ساتھ رہے، اگر چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی رحمت ہمارے ساتھ میں رہے۔ اور نواں بد نصیب، یہ باتیں تو بڑی لمبی والدین پر اگر گفتگو کی جائے یارو تو گھنٹوں کم ہے۔ بہرحال بد نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اور انہی محروم رہنے والوں میں سے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم میں سے اگر کسی کے ذریعے ان کے ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ العظیم اپنے روٹھے ہوئے والدین کو منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اتنی لمبی زندگی میں نے گزاری ہے، کبھی ماں باپ کو تڑپتے نہیں دیکھا۔ جس دن میری ماں روٹھ گئی اس دن میں روٹھ گیا، کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، ہنسنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا، غم میں بیٹھ گیا۔ ماں کی ممتا بھڑکتی ہے، ماں کو دکھا دکھا کر بولتا کہ میں آج کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا جب تک میری ماں خوش ہنسے گی نہیں، جب تک میری ماں خوش نہیں دکھے گی تب تک میں کھا نہیں سکتا۔ اس کی ممتا بھڑکتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے، ہنس دیتی ہے، پیار سے چپکا لیتی ہے، بیٹے کو دل کو قرار آتا ہے، اب بیٹے کو تھوڑا سکون ملنے لگتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اسی انداز میں ہمیں اور آپ کو رہنا چاہیے، تو رب العالمین کی رحمت ہم سے بالکل قریب رہتی ہے۔ نواں بد نصیب جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا ہے وہ ہے اپنے بیوی کے ساتھ، اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، یعنی بیوی کے پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے والا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا انظر اللہ عز وجل الی رجل جاء امرأته فی دبرها، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہے اور دیکھے گا بھی نہیں جو انسان اپنے بیوی کے پچھلے شرمگاہ میں ہم بستری کرتا ہے، حرام ہے، ملعون ہے وہ شخص۔ دوسری روایات کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت کی برقع برستی ہے اس انسان پر، کس انسان پر؟ جو اپنے بیوی کے پچھلے شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے۔ کئی ہمارے گھروں میں بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تو نہیں ہے کہ ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک عام طور سے جو میں بیان کر رہا ہوں، مجلس میں بیان کر رہا ہوں، چونکہ لوگ اس مسئلے کو پوچھنے سے شرم محسوس کرتے، شرماتے، ہمت نہیں پڑتی مولانا کے پاس پوچھنے کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ۔ تمہاری بیویاں جو ہیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنے کھیت میں جس طریقے سے چاہو آؤ، لیکن کھیت جو ہوتا ہے اس کے چاروں طرف سے باندھ بھی ہوتے ہیں۔ دانے کہاں ڈالے جاتے ہیں؟ جو مڈیر ہوتے ہیں وہاں پر، یا کھیت کے اندر؟ کھیت کے اندر، مڈیر پر نہیں۔ اللہ نے کھیتی جو ہے قرار دیا عورتوں کو، کھیتی کا ہے، تو کھیت میں کسی بھی طرف سے آیا جائے لیکن کھیتی میں آیا جائے، دانا کسی بھی طرف سے ڈالا جائے لیکن کھیتی میں ڈالا جائے۔ دراصل اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا ماننا ایسا تھا کہ اگر بیوی کو ہم بستری کریں گے اگلے ہی شرمگاہ میں، لیکن پیچھے سے تو بچہ بھیگا پیدا ہوگا، وہ یعنی ٹیڑھا میڑھا پیدا ہوگا، گڑبڑ سڑبڑ پیدا ہوگا بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم اپنے کھیت میں کسی بھی طرح سے آؤ، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تمہاری مرضی ہے، اس سے بچے کے ٹیڑھا میڑھا پیدا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، معذور پیدا ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس تمہیں کھیت میں آنا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، کسی بھی طرح سے آؤ، لیکن کھیت ہی میں آنا ہے۔ کھیت کے علاوہ اگر تم مڈیر کا استعمال کر رہے ہو، یاد رکھنا اللہ کی لعنت کی برقع برسے گی، گھر میں بے برکتی آئے گی، اللہ کی ناراضگی نازل ہوگی۔
باتیں شاید کہ میرے اشارے سمجھ رہے ہوں گے، میری باتیں شاید سمجھ پا رہے ہوں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کیا کہ نہیں، اگر آپ کھیت میں آ رہے ہیں، بیوی کے اگلے شرمگاہ میں جو ہے ہم بستری کر رہے ہیں، تو اس سے بچے کے گڑبڑ پیدا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے نبی میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بات کیا ہے؟ کہا میں نے سواری بدل لی۔ سواری بدلنے کا مطلب انہوں نے اشارہ کیا کہ میں نے کھیت کا تو استعمال کیا لیکن پیچھے کی طرف سے، میں اپنے کھیت میں آیا لیکن پیچھے کی طرف سے کھیت میں آیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کی پکڑ میں آ گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے کھیتی ہی کا استعمال کیا ہے، یوز کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، جدھر سے بھی چاہو تمہاری مرضی، ادھر سے تم آ سکتے ہو، لیکن کھیت ہی میں۔ سمجھ رہے؟ تو یہ نوواں بدنصیب ہے جو اپنے بیوی کا غلط یوز کرتا ہے۔ یہ نوواں بدنصیب ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اپنی بیوی کا غلط یوز کرتا ہے۔ ایسے گھروں میں اللہ رب العالمین برکت نہیں دیتا، اور ایسے گھروں میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فتنے پیدا کر دیتا، بہت ساری بیماریاں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو گھر رب کے رحمت سے محروم ہو، اس گھر میں خوشحالی کہاں سے آ سکتی ہے یارو؟ اس لیے اپنی عورتوں کا، اپنی بیویوں کا غلط یوز کبھی بھی نہیں کرنا۔ 10واں بدنصیب وہ انسان ہے جو یمسی کے حالت میں بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا، اپنی جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ شریعت کا منکر ہے جو آدمی جو ہے حیض کی حالت میں اپنے بیوی کے ساتھ جمع کرتا، ہم بستری کرتا ہے۔ اس نے محمد الرسول اللہ پر جو دین نازل ہوا، اس دین کا وہ باغی ہے، اس دین کا اس نے انکار ہی کر دیا۔ تو 10واں بدنصیب وہ انسان ہے جو حیض کی حالت میں، یمسی کی حالت میں اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے۔ ایک نفاس کا مسئلہ ہوتا ہے، ولادت، بچے کے ولادت کے بعد میں، بچے کے ولادت کے بعد میں کچھ دنوں تک ماں کو خون جاری رہتا ہے حیض یمسی کی طریقے سے۔ تو کب تک ہم بستری نہ کیا جائے؟ یہاں پر ایک عام رواج ہے 40 دن، یہ لوگوں کا ایک عام ذہن بن چکا ہے 40 دن تک کیا نام ہے ہم بستری نہ کیا جائے۔ کیا یہ شریعت کا نیم قانون ہے یا ہمارا ذاتی بنایا ہوا ہے؟ شرعی قانون ہے کہ 40 دن تک بیوی سے دور رہا جائے، ہم بستری نہ کیا جائے، یہ ہمارا ذاتی بنایا ہوا ہے۔ آپ اگر اس مدعے پر غور کریں گے، تحقیق کریں گے، تو اس نتیجے کو پہنچیں گے کہ یہ ہمارا ذاتی بنایا ہوا قانون ہے۔ ولادت کے بعد عورت اگر اس قابل ہو گئی ہم بستری کے قابل، تو بالکل ہم بستری کی جائے گی، 40 دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، ہم بستری کے قابل ہے، خون بند ہو چکا ہے۔ عام طور سے نفاس کا جو خون ہوتا ہے 2-4 دن میں، ہفتہ دن میں، 10 دن میں بند ہو جاتا ہے، اور جب سے کیا نام ہے نفاس کا خون جہاں سے بند ہو گیا وہاں سے عورت پاک ہو گئی، اور جب عورت پاک ہو گئی تو ہم بستری حلال ہو گیا، بشرطے کہ اس کی صحت اس قابل ہو، بشرطے کہ اس کی صحت اس قابل ہو کہ ہاں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ کمزور ہے، بیمار ہے، لیکن ہم بستری کے لیے راضی، تو بھی گناہ نہیں ملے گا، تو بھی گناہ نہیں ملے گا۔ خون بند ہو گیا، عورت پاک ہو گئی، ہمارے لیے حلال ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ 10واں بدنصیب ہے جو اپنے بیوی کا غلط یوز کرتا ہے، یعنی یمسی کی حالت میں بھی اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر لعنت نازل کرتا ہے، کس آدمی پر؟ جو آدمی یمسی کے حالت میں اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو جذبات میں اپنا ہوش کھو دیتے ہیں۔
اس کا کفارہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یمسی کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ، اس کا جرمانہ مقرر کیا گیا ہے آدھا دینار یا 1 دینار۔ آدھا دینار دینے کی طاقت ہے، اب آدھا دینار جناب علی کتنا ہو جائے گا آج کے کنڈیشن میں، سمجھ رہے ہیں؟ آدھا دینار یا 1 دینار، میرے خیال سے آدھا دینار آج دیکھا جائے تو تقریباً 40-50 ہزار، یا ممکن ہے کہ میں کاؤنٹ کرنے میں کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے مجھ سے، تقریباً 50 ہزار کے قریب اس کی قیمت بنتی ہے۔ آدھا دینار اگر سونا کیا نام ہے جرمانے میں دیا جائے، کفارے کے طور پر ادا کیا جائے تو تقریباً 45-50 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ یا ممکن ہے کہ میں کچھ سمجھنے میں میری گڑبڑی ہوئی ہو یا میں کچھ بول پانے میں گڑبڑی کر رہا ہوں، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ آدھا دینار یا 1 دینار ہمیں کفارے کے طور پر دینا ہے۔ کن لوگوں کو یہ جرمانہ کن پر ہوا ہے؟ یہ جرمانہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یمسی کی حالت میں اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کفارے کی ادائیگی کے بعد وہ گناہ معاف کر دے گا۔ جاننے کے بعد بھی اگر کوئی بار بار ایسا کرتا ہے، جاننے کے بعد بھی اگر کوئی انسان بار بار ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی نہ کرے اور اس کا کفارہ بھی، ارے بھائی غلطی 1 بار معاف کی جاتی، 2 بار معاف کی جاتی، 3 بار معاف کی جاتی ہے، روزانہ وہی غلطی کرتے رہے، ہر مہینے میں وہی غلطیاں کرتے رہے اور معافی کی بھی امید رکھے نہیں۔ تو بہرحال یہ 10واں بد نصیب ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے بد نصیب ہیں انشاءاللہ العظیم۔ میں آنے والے وقت میں اگر موقع ملا، میرا پلان یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس موضوع کا انتخاب کروں کہ نبی سے صحیح محبت کرنے کے حقدار کون لوگ ہیں، اس موضوع کا میں انتخاب کروں، چونکہ ابھی پورے ہندوستان میں کیا نام ہے نبی سے محبت کا ایک بالکل سیلاب آیا ہوا ہے کہ نبی کے نام سے محبت اتنی زیادہ ہے اور نبی کے کام سے نفرت اتنی زیادہ ہے۔ تو نبی سے سچی محبت کیسی ہوتی ہے اور نبی سے صحیح محبت کے حقدار کون لوگ ہیں، اس ٹاپک پر انشاءاللہ تعالیٰ میں گفتگو کروں گا آنے والے وقت میں۔ اس کے بعد میں ایسے بد نصیبوں کا میں تذکرہ کروں گا جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم، اور کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم رہتے ہیں یا جن سے اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیشہ روٹھی رہتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ انشاءاللہ العظیم اس کے بعد والے نشست میں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری الہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے محرومی والے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں سے اللہ بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سے اور آپ سے ایسے تمام پاکیزہ اعمال نے، ایسے تمام اعمال کا جو ہے ارتکاب کروائے جس سے ہم اور آپ رب العالمین کی رحمت کے حقدار بن سکے، رب العالمین کی رحمت سے قریب ہو سکے، رب العالمین کی رحمت کے مستحق بن سکے۔ الہ العالمین جتنے بھی فتنے ہمارے درمیان موجود ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام فتنوں سے نہایت ہی دور اندیشی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ ان تمام فتنوں سے نمٹنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو کہ یہ مسلم قوم اتنی جذباتی ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی فتنے کا بہت جلد کسی بھی فتنے کا شکار ہو جاتی ہے، سوچتی بھی نہیں، سمجھتی بھی نہیں ہے، اور کسی بھی فتنے میں بس یہ ایمانی جذبے کی بنیاد پر کود پڑتی ہے، جبکہ اس کا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ بلا سوچے سمجھے کسی فتنے میں کا شکار ہوا جائے۔ یاد رکھنا، جب تک میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، دشمن کے سازش کو اگر ناکام بنانا ہے تو اس کے سازش کو، اس کے چال کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک اس کے چال کو سمجھیں گے نہیں تب تک اس کی سازش کو ناکام نہیں بنا پائیں گے، اور ہمیشہ اس کے جال میں پھنستے جائیں گے، اور ہمیشہ شکاری ایسے آئیں گے جال پھیلا کر اور ہمیں اور آپ کو پھنسا کر لے کر جاتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو ایسے فتنوں کو بھی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔